بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ سور کا گوشت حرام کیوں ہے۔ سور کا گوشت کھانا اسلام میں کیوں منع ہے۔ اسلام میں سور کا گوشت حرام ہے، یہ حقیقت بہت واضح ہے۔ قرآن میں سور کا گوشت کھانے سے کم و بیش 4 جگہ منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ آیات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سور کا گوشت کیوں منع کیا گیا ہے۔ دوسرے غیر مسلم اور دہریے اس حقیقت کو اسی وقت کو تسلیم کریں گے جب ان کی عقلی دلیل اور سائنس کی بنیاد پر سمجھا جائے کہ سور کا گوشت مختلف قسم کی کم از کم 70 بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً راؤنڈ ورم، پیٹ کے کیڑے، پن ورم اور ہیک ورم وغیرہ۔ ان میں سب سے خطرناک ٹیپ ورم یا ٹینیا سولیم ہے، جس کو عام زبان میں کدو دانہ کہتے ہیں۔ یہ آنتوں میں ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس کا انڈا خون میں شامل ہو کر تقریباً تمام اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں چلا جائے تو یادداشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر دل میں پہنچ جائے تو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آنکھ میں داخل ہو جائے تو اندھا پن پیدا کر سکتا ہے۔ اگر جگر میں داخل ہو جائے تو جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ تقریباً جسم کے تمام حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک غلط خیال یہ ہے کہ اگر سور کا گوشت اچھے طریقے سے پکا لیا جائے تو مضر کیڑوں کے انڈے مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک تحقیقی جائزے سے پتہ چلا کہ 24 افراد جو ٹیریچورا ٹیچوریسس نامی بیماری میں مبتلا ہوئے، ان میں سے 22 نے سور کا گوشت اچھی طرح پکایا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے گوشت میں موجود جراثیم کے انڈے تیز درجہ حرارت پر پکانے سے بھی نہیں مرتے۔ سور کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم جاتی ہے جو فالج اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ 50% امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ اور سور روئے زمین کا غلیظ ترین جانور ہے۔ یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پلتا پھولتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور سب سے زیادہ گندگی پر گزارنے والا جانور بنایا ہے۔ دیہات میں عموماً لیٹرینز اور بیت الخلاء نہیں ہوتے، اس لیے لوگ کھلی جگہوں پر رفع حاجات کرتے ہیں اور اکثر اس غلاظت کو سور ہی چٹ کرتے ہیں۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں سوروں کو بڑی صاف ستھری جگہ پالا جاتا ہے۔ ان صاف جگہوں پر بھی ان کو باڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوروں کو کتنی ہی صاف ستھری جگہ پر رکھا جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ فطرتاً گندے ہیں اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ والے کا فضلہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اور یہ تھا اس سوال کا مختصر سا جواب۔